کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہماری اس تفسیر کی مجلس میں سلسلہ وار جو آیتیں ہم سن رہے ہیں تفسیر کی، تو آج جس آیت کی تفسیر سننی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پر 3، جس آیت کا پہلا حصہ ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ والوالدات یرضعن، والدات، آپ کو معلوم جس طرح سے اردو میں ہم والد والدہ کہتے ہیں، تو والدہ سنگولر پلورل کے حساب سے ایک ماں کو والدہ بولیں گے تو بہت ساری مائیں جو ہیں ان کو بولیں گے والدات۔ تو دنیا بھر میں اپنے اپنے بچوں کی جو بھی مائیں ہیں ان تمام ماؤں کے لیے ایک حکم ہے، خاص آپ کے لیے حکم ہے۔ یرضعن اولادہن، اولاد یہ لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اولاد بچے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، بچے بول کے مطلق۔ یرضعن اس کا معنی آتا ہے رضاعت، ارضع یرضع، رضاعت کس کو بولتے ہیں؟ دودھ پلانے کو بولتے ہیں۔ جو دودھ پلاتی ہے اسے بولتے ہیں مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، دایا، انا بول کے۔ اور جو دودھ پینے والے ہیں اسے رضیع بولتے ہیں عربی میں، رضیع دودھ پینے والا بچہ، رضیعہ دودھ پینے والی بچی۔ حولین کاملین، حول کا معنی ہے سال، حولین کاملین کمپلیٹ 2 سال، کامل ہمیں اردو میں بولتے ہیں کیا، کامل و مکمل بول کے، حولین کاملین۔ تو آیت کا آپ خلاصہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کے بارے میں ہے، ٹاپک سمجھ گئے ہوں گے۔ رضاعت کے بارے میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم بیان کرتے ہیں۔ اگر میاں بیوی، شادی شدہ جوڑا جو ہے نا، میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے ہیں، الحمدللہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، بچہ ہو کر ہے یا بچی ہو کر ہے، اس کو دودھ پلانا کس کی ذمہ داری؟ خود ماں کی ہی ذمہ داری۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے نان، نفقہ، کسوہ، سکنا سب انتظام کرتا ہے، یعنی ٹھہرنے کا انتظام، گھر کا انتظام وہی کرتا، بیوی کے کپڑوں کا انتظام وہی کرتا، بیوی کے کھانے کا انتظام وہی کرتا، ساری چیزوں کا انتظام بیوی کے لیے شوہر کرتا، اس کے لیے فرض۔ تو اس بچے جو دودھ پینے والا بچہ یا دودھ پینے والی جو بچی ہے اس کو دودھ پلانا ماں پر، خود اس بچے کی ماں پر ضروری ہے۔ انہیں یہ مطالبہ نہیں کر سکتی بچے کو میں دودھ پلانا کیا، میرے اوپر کیا بھی ضروری نہیں نا، ساس کی خدمت کرنا میرے اوپر ضروری کیا، ایسی باتیں کامل ایمان والی بچیوں کے لیے شانچ نہیں، ان لوگوں کے لیے زیبا ہی نہیں دیتا، ایسی باتیں ان کی زندگی میں کبھی بھی منہ میں آنا نہیں، خیال میں آنا نہیں، مجھے یہ ضروری نہیں نا، وہ ضروری نہیں نا، اسلام کی تعلیمات، یہ اسلامی معاشرہ ایسا کیا بھی چلتا نہیں، سوکھا سوکھا، یہ کیا بھی ضروری نہیں نا، کیا ضروری کہ وہ ایک کچھ کرتا ہوں بولے تو ہمیں سب اتنے بڑے ہو کچھ رہیں گے نہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے تو کیا ضروری ہے کہ 10% ضروری ہے تو 100% کریں ہی انہوں ہمارے واسطے۔ تو کبھی بھی ہمارے منہ میں یہ آنا نہیں، بچیوں کے خاص طور پر میں نے اپنی بہنوں سے میں کہوں گا کہ کبھی بھی ہمارے منہ میں یہ آنا نہیں بچے کو دودھ پلانا کیا بھی میرے اوپر ضروری نہیں کہتے نا، ساس کی خدمت سے بھی کرنا کیا بھی ضروری نہیں کہتے نا، یہ خیال تک بھی نہیں آنا۔ یہاں پر دودھ پلانے کے بارے میں بولا گیا کہ شوہر جب بیوی کے سارے خرچ برداشت کرتا ہے تو بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں انہیں کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی، اتنے پیسے دے تجھ، یہ دے تجھ، وہ کرے تجھ میں پلاؤں گی، نہیں تو نہیں پلاؤں گی بول کے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے، جب طلاق ہوئی ہے، ابھی بیوی کے ہاتھ میں شیر خوار دودھ پینے والا بچہ ہے، دودھ پینے والی بچی ہے، ایسے میں اگر جدا ہو گئے بولو نا، ہمیں عموماً دیکھے ہیں زمانے میں ہوتا کیا، شوہر بولتا ہے کہ میرا بچہ مجھے دے ڈالو، بولو ماں کہتی ہے کہ میرے بچے میں ہی اسے اپنے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینہ رکھ کر پالی ہوں، سب جنی ہوں، سو میں کیسے دے ڈال سکتی ہوں، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ تو آپس میں بچے کو رکھ کر کھیل لیتے ہیں لوگ، کیا کرتے؟ شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی کو تکلیف دینا کا تو کیا کرنا، بدلہ لینا کا تو کیا کرنا، بچہ مجھے دے ڈالو بولنا۔ بیوی سوچتی ہے کہ بچہ میں نہیں دوں گی، بچی میں نہیں دوں گی کر کو بول کو میں ذرا یہ کرنا، ستانا، اسے ستائے تو دینے کا تو نہیں ہے، لیکن نہیں دوں گی بول کے دکھاؤں گی بھی نہیں، بتاؤں گی بھی نہیں، آنا بھی نہیں، تمہیں ایسا ستائیں گے، بدلہ لیں گے،
دل کے وہ حسد کو بغض کو نکالنے کا ایک ذریعہ جیسا سمجھ جاتے. کبھی کبھی تو عورت یہ سوچتی ہے کہ میں نہیں پلاؤں گی کر کو میں بولے تو شوہر میرے پاؤں پڑنا، میرے پیچھے آنا، نہیں ذرا بچے کو دودھ پلا ڈال کر کو انہیں منان دے، میرے پیچھے آن دے. کب؟ جب کہ طلاق ہو گئی ہے. میں اس وقت کی بات بولتا ہوں. میں جب طلاق ہو گئی ہے، زوجین میں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت آ گئی ہے، اس وقت اب بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کو رکھ کر کھیلتے، یا اس سے بھی بڑے بچے ہیں ان کو رکھ کر بھی چلتا، وہ ہم معاملات کے اندر دیکھتے. لیکن یہاں آیت کے پس منظر میں بولتا ہوں آپ کو، اگر کبھی اچھا ٹھیک، اب آیت کے اندر دیکھیں آپ، اس کے بارے میں حد سے زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ جانا، حد سے زیادہ نیچے بھی نہیں اتر جانا ہے. افراد تفرید کر کے بولیں گے نا، وہ دو بھی نہیں، نیوٹرل، بالکل اعتدال کا حکم کیا وہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. بچہ یا بچی ان کا حق ہے، یاد رکھ لو، ان کا حق ہے 2 سال دودھ پینے کا، کیونکہ شریعت نے بچوں کے ماؤں پر لازم کر دیا کمپلیٹ 2 سال دودھ پلانا تمہارے اوپر واجب ہے بول کو. اب بچوں کا حق زیادہ سے زیادہ کتنے دن پلانا، کتنے سال پلانا بولے تو 2 سال، کم سے کم کتنا بھی ہو جا سکتا. یعنی اس سے پہلے بچے کو اب ضرورت نہیں دودھ کی بولے تو اس سے پہلے بھی روک لیا جا. زیادہ سے زیادہ کتنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک روایت کے حساب سے دیکھا جائے تو 2.5 سال تک، یعنی ایکسٹرا بولے تو 2.5 سال تک. اب اس کے بعد 2 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ، ناجائز. اب تو اس کے بعد اجازت نہیں ہے، اللہ یہ کہ ضرورت ہو. میں چند مسائل بول دیتا ہوں نا آپ کو تاکہ ذرا کلیئر سے آیت کا مطلب سمجھ میں آ جان دے. میں جیسا بولیا، بچی کا حق، پیدا ہوئے سو بچے یا بچی کا حق ہے 2 سال دودھ ان کو ملنا. تو اس کو بولتے ہیں سو مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت بول کے. ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے بولو نا، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تب کی بات الگ. 2 سال سے بھی بڑھ کو جا سکتے کیا؟ ہاں ضرورت ہے تو 2.5 سال تک، 2.5 سال تک بھی پلا سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ہرگز نہیں پلانا. مسئلہ، اگر کوئی عورت شوہر کی بیوی ہے یا شوہر طلاق دے دیا، ابھی عدت میں ہے، تو بیوی رہتے ہوئے یا ایک عورت عدت کے زمانے میں بچی کو دودھ پلانے کے واسطے شوہر کے پاس پیسے نہیں پوچھ سکتی. کیوں؟ کیونکہ بیوی رہنے کے وقت میں بھی پورا خرچہ شوہر دیکھ لیتا، عدت کے زمانے میں بھی پورا خرچہ کا ذمہ شوہر کا. بیوی کا پورا خرچہ انہیں دیکھنے کے وقت میں دودھ پلانے کے واسطے بول کے الگ سے کیا بھی مطالبہ نہیں کر سکتی. اگر عدت ختم ہو گئی، عدت پار ہو گئی، ابھی بھی بچہ کو یا بچی کو دودھ پلانا ہے، ابھی یہ عورت بولتی ہے نہیں میں اجرت مجھے پیسے کیا تو بھی دیے تو اس کے بدلے میں ماہانہ اتنا کر کو دیے تو میں دودھ پلاؤں گی، نہیں تو نہیں بولے تو یہ پوچھنے کا حق ہے اسے. کیونکہ عدت کے بعد تو شوہر بیوی کے لیے کھانے پینے کا نہیں تو کن کچھ ہو گئی نا، طلاق دیکھو عدت بھی پار ہو کو ان کے اجنبیہ ہو گئی. اب اس کے کھانا پینا، ٹہرنا، پہننا، ان سب کا خرچہ شوہر تو نہیں دیکھتا. جب شوہر برداشت نہیں کرتا ہے تو اب اس وقت دودھ پلانے کے لیے وہ کوئی اجرت کا مطالبہ کرے تو درست ہے، صحیح ہے یہ. اب آگے آیت کا ذرا ترجمہ دیکھتے جائیں گے. ایک بڑی آیت ہے نا یہ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ کس کے لیے بولا گیا ہے؟ سو اس کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے. جو رضاعت کی کیا مدت شریعت میں ہے کہ پوری مدت کمپلیٹ وہ مدت تک پلانا بول کے چاہتے ہیں، تو ان کے لیے لاسٹ مدت کیا کر کو بول کو ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، خرچہ جب تک بیوی ہے یا عدت میں ہے، جب تک شوہر بیوی کے لیے دینا کر کو میں بولیا. اس کے بعد بچے کے لیے دینا بچے کے باپ پر لازم. اس کے بارے میں آگے بولا گیا ہے وعلی المولود لہ، اور باپ یعنی بچے کا باپ، اس عورت کے لیے تو شوہر رچنا، اور باپ یعنی شوہر کے ذمے دودھ پلانے والی عورتوں کو کھانا اور کپڑا دینا ہے عرف کے مطابق. رزقہن وکسوتہن بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعها. یہاں اور چند مسائل آپ سمجھیں. عدت کے بعد جو بچے کی ماں ہے انہیں دودھ پلاتی بولو نا، مگر اجرت انہیں پوچھتی ہے. شوہر بولتا ہے کہ نہیں کیا بھی تو پلانے کی ضرورت نہیں، میں دوسری دایا انا کو رکھو، دودھ پلانے والی کسی عورت کو دوسرے کو اجرت میں لے کو میں اس سے پلا لے تو میرے بچے کو دودھ، تو کیا بھی پلانے کی، تو نہیں پلاتی گا تو چھوڑ. انہیں بولتی ہے نہیں اجرت دے تو میں پلاتا ہوں. انہیں بولتا یہ اجرت میں دوسرے کو دے لیتا ہوں. شریعت میں فقہا کیا لکھے ہیں، شریعت کا مسئلہ کیا، جو اجرت انہیں پوچھتی ہے یعنی بچے کی اوریجنل جو اصل ماں ہے انہیں پوچھتی ہے، دایا دودھ پلانے والی عورت بھی اجرت میں وہ پوچھتی ہے.
مہینہ مہینہ اتنا دے تو دودھ پلاتا ہوں، وارم وارم اتنا دے تو دودھ پلاتا ہوں بول کے، دونوں کی اجرت سیم اگر ہے بولے تو بچے کی جو اوریجنل اصل ماں ہے نا اسی کے ذریعے سے دودھ پلانا اچھا. کہیں کو وہ پیسے نہ انہیں بھی پوچھتی دوسرے بھی پوچھتی، تو اسی کو رکھ کر بچے کو ماں کا آغوش بھی ضروری ہے، ماں کے آغوش میں رہنا ضروری ہے. کیونکہ آپ اس جگہ میں وہ باریک مسئلہ بھی سمجھنا، ایک ہے بچے کی پرورش کا حق، ایک ہے دودھ پلانا. بچے کی پرورش کا حق تو ماں کچھ 100% ماں کچھ ہے سو، لیکن دودھ پلانا یہ اگر باپ چاہتا ہے کہ نہیں عورت بچے کی جو ماں ہے انہیں زیادہ پیسے پوچھتی، میں دوسرے کو رکھو پلا لیتا ہوں تو کرے جا ویسا. مگر جب دونوں کی اجرت سیم ہے کر کے بولے تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کی جو اوریجنل ماں ہے اسی کے ذریعے سے دودھ پلائے. اگر انہیں اس سے بھی زیادہ اجرت پوچھتی، جبکہ باہر کوئی دوسرے پلانے والی عورت دایا انہیں کم پیسے میں پلانے تیار ہے، لیکن ماں جو ہے نا انہیں زیادہ ڈیمانڈ کرتی، مطالبہ کرتی، اب باپ کو زبردستی نہیں کریں گے. فار ایگزامپل میں بولتا ہوں، کیا بھی ایسا کر کو سمجھ جاؤ نا کو اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بولتا ہوں میں، ماہانہ دودھ پلانے کے واسطے 10,000 ہونا کر کو باہر ایک عورت بولتی ہے میں پلانے کے راستے تیار ہوں لیکن ہر مہینہ 10,000 دے ڈالنا بول کے، ماں بولتی ہے نہیں 50,000 دینا بول کے. اب کیا بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دیں گے؟ کیا اس کی طاقت ہے سو 10,000 کی 50,000 دینا کر کے اصل بچے کی جو ماں ہے انہیں بولتی ہے بولے تو بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف نہیں دیں گے. یہ آیت میں ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کے بارے میں اور ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا تم نا، کوئی عورت ہے نا، وہ عورت میڈیکل مجبوری ہے، کوئی سی عذر کی وجہ سے انہیں بولتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، دودھ آتاش نہیں اترتاش نہیں ہے، یا کسی اور وجہ سے طبی اعتبار سے معلوم ہوا کہ نہیں اس عورت میں سے جو دودھ نکلتا اس کے اندر کچھ دوسرے کیمیکلز مل کر رہنے کی وجہ سے نقصان ہے، تو ایسے ٹائم میں عورت کو بھی مجبور نہیں کرنا، نہیں تو بچے کی ماں نہیں کیا پلانا تو بول کو زبردستی کرنا نہیں. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق، کتنی طاقت کی اتنا حکم. لا تضار والدۃ بولدها، کسی ماں کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، اور کسی باپ کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے. میں بولے نا آپ کو پیسے 10 کی جگہ 50,000 دینا پڑتا ہے، دینا بچے کے واسطے تبھی تو دیں گا نہیں، کیا کر کو باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف دینا نہیں. انہیں دودھ پلانے سے معذور ہے، بیچاری ماں ہے نا، انہیں دودھ اترتاش نہیں ہے یا دودھ پلانے نہیں، دودھ پلائے تو نقصان ہو جاتا بچے کا، ایسی کوئی وجہ ہے بولو نا، تو ماں انکار کرتی ہے تو زبردستی نہیں کریں گے اسے، نہیں پلانا تو بول کے. اب ایک بات سمجھیں، فرض کریں گے ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے میاں بیوی دونوں مل کو آپس میں بات کر لیتے ہیں، دیکھو ہمیں بچے کو دودھ پلائے نا، یہ 7 مہینہ پلائے، 10 مہینہ پلائے ہیں، بس اب بچہ باہر کی غذا کی عادت ڈالنا شروع کر لیا ہے، باہر کی چیزیں بھی کھانا شروع کر دیا ہے، 1 سال پلائے نا بس اسٹاپ کر لیں گے. دونوں راضی رہے تو کرے جا، اگر ایک راضی اور ایک نہیں مانتے ہیں بولے تو کرنا نہیں. دودھ چھڑانے کا 2 سال کرنے کا لاسٹ مدت، 2.5 سال کرنے کا لاسٹ مدت، کمپلیٹ مدت ہو، اس سے پہلے بھی چھڑانا چاہے تو چھڑا لے جا، دودھ چھڑا دیا جا بچے کو، مگر کنڈیشن کیا، میاں بیوی دونوں راضی رہنا. شوہر بولتا ہے دودھ چھڑا دیا جا، ماں نہیں مانتی ہے، یا بیوی نہیں مانتی، بیوی بولتی ہے دودھ چھڑا دیا جا بول کے، شوہر نہیں مانتا، پھر لڑائی جھگڑا. اسلام کی خوبصورتی کیا کر کے بولے تو پاسبل ایک امکان، ایک احتمال ہے، چانس ہے لڑائی آنے کا بولے تو وہ چیز کچھ اسلام کاٹ ڈالتا. صرف بیوی کی رائے تھی بچے کو دودھ چھڑا دیا جا، باپ بولتا تھا نکو ابھی چھڑانے کا نکو، ابھی کیا 8 مہینہ نہ ہو کو ہے، 1 سال تو بھی ہون دینا کر کو باپ بولتا ہے، زبردستی کر کو ماں نہیں مانی، نہیں میں چھڑاتا ہوں، سوچو میں نہیں پلائیں گی اب سے، اس کے بعد دوسرے باہر کی غذا کی عادت ڈال تو میں بول کو باہر کی غذا دینا شروع کر دی. اب بچہ بیمار ہوا، اللہ نہ کرے بچہ مر گیا بولو نا، پکا شوہر بولنے جاتا تو دودھ چھڑائی دیکھ اس کی وجہ سے کیسا ہوا. یا ماں بولتی تھی نہیں دودھ پلاتی رہتا کنٹینیو بول کو، باپ بول دیا نکو دودھ چھڑا دل بس بول کے. اب کچھ بچے کے ساتھ ہو گیا بولو نا، ماں پورا کا پورا الزام باپ پر ڈال دیں گی، تمہیں نکو بولنے کی وجہ سے دیکھو بچہ کیسا بیمار ہو کو ہے، کیا ہو کو ہے بچے کے ساتھ بول کے. تو دونوں کے دونوں راضی رہے تو مدت سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑائے جا، ورنہ نہیں. 1.25 سال میں 1.5 سال میں بچہ باہر کی غذا لینے کی عادت کر لیا ہے بولے تو یہ رضاعت، دودھ پلانے کو چھوڑنا، اس کو فطام کر کو بولیں گے، تو یہ ایسا کرے جا، ورنہ 2 سال تو کمپلیٹ پلانا، ایسا سب کیا بھی نئی بات چلی نہیں بولے تو 2 سال کمپلیٹ. اب میں آپ کو بولیا تھا نا، شوہر پر یعنی بچے کا جو باپ ہے اس پر پورا کا پورا خرچہ لازم، اگر وہ مر گیا تو
بچہ ابھی دودھ پیتی بچی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں ہے اپنے گود میں رکھی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے. اب اس کے لیے خرچ کا انتظام جو کرنا نا، وہ کرنے کے لیے باپ کچھ نہیں ہے، مر گیا ہے، تو کیا کرنا؟ باپ کی وراثت میں تو عورت کو پیسے مل کر رہتا نا، وہ ہے اس کے ذریعے سے انہیں کام چلا لینا. بیوہ ہے نا، اپنے شوہر کی وراثت جو لی ہے نا، اس کے ذریعے سے اسے کام چلا لینا. بیٹے کے نام پر بھی وراثت مل کو رہتی تو وہ پیسے سے کام چلا. یا کم از کم اس میں کیا بولتے ہیں، اور ایک مسئلہ بھی بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں میں. اگر وہ بچے کا باپ ہے نا، وہ اگر مر گیا تو اس کے بھائی بہنوں کو حصہ مل کو رہتا نا وراثت میں. تو کیا کرنا بولے تو یہ بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ، اس میں آنے والے پیسوں کے برداشت، یہ سب کون کرنا بولے تو اس کے وارثین، بچے کے ابا کے وارثین. وراثت میں کون لیے؟ بھائی بہنا لیے نہیں. کیا میں بولنا ہے بولے تو ایسا سمجھاتا ہوں آپ کو، بچے کے پھوپھی ہیں، بچے کے چچا تایا ہیں، ان کچھ نہ بچے کے ابا کے انتقال ہو جانے سے وراثت میں کچھ مال ملیا ہے تو انہوں وہ خرچہ بھی برداشت کرنا. خالی پیسے لینے میں ایک چھڑنا نہیں، ذمہ داری دیکھنے میں بھی انہوں چھڑنا. یہ ماں بچے کو جو گود میں رکھی ہے نہیں ماں، انہیں فقیر کے جیسا پھرنا نہیں ہے، انہیں بھکاری کے جیسا جانا نہیں ہے. بچے کو دودھ پلانا کیا بچ نہیں ہے، ذرا کیا تو دے دا لو بول کو، بلکہ ذمہ داری ان کی کہتے. جو بچے کے ابا کے رشتہ دار ہیں نا، ابا انتقال ہو گئے تو اس کے بھائی بہن ان لوگوں پر ذمہ داری ہے. ماہانہ 3000 خرچہ آتا بولے تو بچے کے باپ کی جو بہن ہے نہیں، بچے کی پھوپھی، انہیں 1000، اور بچے کا جو چچا ہے تایا ہے اسے 2000 ذمہ. کیسا وراثت میں ڈبل حصہ ملتا ہے کہ ویسا ذمہ داری میں بھی ڈبل. کسے زیادہ ملا کہ انہیں زیادہ ذمہ داری دیکھ لینا. وعلی الوارث مثل ذلک. اب یہ اتنی دیر سے میں سمجھایا سوات کو، اور وارث کے ذمے بھی اسی کے مانند ہے، یعنی ابا نہیں تو ابا کے وارثین کے ذمے میں بچے کے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر اگر ماں باپ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، یعنی بچے کو بس دودھ پلائے سو بس 1.25 سال میں 1.5 سال میں بس کر کو ارادہ کر لیے دودھ چھڑانے کا، مگر اللہ کنڈیشن 2 بولتے ہیں، آپس کی رضامندی سے اور آپس کے مشورے سے. عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، میاں بیوی دونوں بھی راضی رہنا، دونوں بھی بیٹھ کو مشورہ کرنا. انہوں بولے بول کو چھوڑ ڈالنا نہیں، وہ بعد میں چل کر لڑائی کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ تو ایسا کرنا چاہے تو کرے جا کے آپس کی رضامندی مشورے سے. اللہ بولتے ہیں بالکل کرے جا. فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. جیسا کہ میں مسئلہ شروع میں بتایا، اگر بچے کی جو ماں ہے وہ دودھ پلانے سے انکار کر دی، بچے کا باپ چاہتا ہے کہ میں کسی دایا کو رکھ کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کو دودھ پیے. عرب میں وہ زمانے میں کلچر چھوچنا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جو مدت رضاعت میں انتقال کر گئے بچپن میں، تو ان کو دودھ پلانے کے واسطے مدینے کے وہ کتابوں کے اندر لکھ کر ہے اوالی مدینہ بول کے، مدینے کے اونچائی کا حصہ، ڈھلان کا حصہ نہیں، وہ ایریا میں ایک عورت کے پاس وہ دودھ پلانے کے لیے بول کو دے کے رکھے تھے اللہ کے نبی. تو اس طرح سے باپ اپنے بچے کو دودھ پلانے، بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کو رکھو دودھ پلائے، تو اس عورت کے پاس اگریمنٹ برابر ہو جانا، مزدوری کے بارے میں، اجرت کے بارے میں صاف صاف بات ہو جانا. بولتے کیا مطلب معلوم؟ یعنی دودھ پلانے کے زمانے تک اب کام والیاں گھر میں رکھتے نا، تو ان کے سلسلے میں بات ہوتی نا، ان کا کھانا پینا، ان کب سے کب تک رہنا، ویسا یہ پوری باتیں ہو جانا. بچے کو دودھ پلانے کے دوران تنخواہ الگ، کپڑا ٹکنے کا، کھانے کا یہ الگ کی نہیں، سب ملا کو اتنا کی یہ ڈیٹیل سے بات کر لینا. کیا بات کرے کہ وہ برابر دیو. یہ اللہ بولتے ہیں اس آیت میں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر چاہو کہ تم تسترضعوا اولادکم، کہ دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو، کس سے؟ بچے کی ماں سے نہیں، کسی دوسرے سے. تو فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم دو وہ مال جو تم دیتے ہو عرف کے مطابق. یعنی دوسرے لوگ دودھ پلانے کے لیے عورتیں کتنا لیتے کہ تمہارے بچے کو دودھ پلانے والی کو بھی اتنا دے ڈالو، چاہے وہ تمہاری بیوی عدت پار ہو کو، ختم ہو کو، اجنبیہ بن گئی ہو، یا کون کی دوسری عورت ہو، دودھ پلانے کے لیے برابر وہ اجرت دے دینا حسب معمول. ہر جگہ یہ سب کتنے مسائل میں تم نہ بولیا، ان سب جگہوں کے اندر اگر تقوی نہیں بولو نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتا بلی جیسا لڑ لیں گے آپس میں، ایک بات کو لے کو لڑیں گے. شریعت کا حکم کتنا صاف ہے سارا کا سارا. میں تو ذراج بولیا ہوں میں تم نہ، اس میں بے شمار بڑی ڈیٹیلز ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن ضرورت کی حد تک ہر چیز میں ذرا کر کے میں بول دیا ہوں میں. تو یہ کتنا معتدل نیوٹرل حکم یہ. مگر اللہ بولتے ہیں کہ تقوی اگر دل میں رہا تو چیز سب پر عمل کریں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ دو چیزیں
ایک اللہ کا ڈر دل میں، اور دوسرا ہمیشہ استحضار، اللہ دیکھتا، میں کہاں گئے تو بھی کیا کرے تو بھی اللہ دیکھتا جانتا، اللہ دیکھتا جانتا، یہ رہا برونا، کئی گناہوں سے بچنا ایزی ہو جائے گا، یہ استحضار ہمارے دل میں رہنا۔ اب ہمارے زمانے کے اعتبار سے بولنا ہے بولے تو کتنی چیزیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے، مستی چڑھ کو بعض عورتوں کا انکار کر دینا، یا ادھر ادھر اپنے فرینڈس کی بات، سائنس کی بات، یوٹیوب کی بات، ادھر ادھر کی ویڈیوز کی بات سن کو عورتیں کیا سمجھ جاتے ہیں، نہیں نہیں بچے کو دودھ پلائے تو زیادہ دودھ پلائے تو چھاتیاں نیچے اتر جاتے کہتے، ڈھیلے ہو جاتے کہتے۔ کتنی خراب بات یہ، کیا ہماری فریضہ ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں ایسے خیال آنا نہیں؟ دشمن ہماری بچیوں کو، ہماری بچیاں سب بچیوں کو دماغ خراب کر کے چھوڑتے، یہ بچیاں بھی اس میں دھوکے میں آ جاتے۔ بیکار کی باتیں کہ نہیں اس میں پستان ڈھیلے ہو جائیں گے، حسن خوبصورتی ہے نا، بیوٹی، یہ اس کے اندر کمی آ جائے گی، اس کے واسطے کر کو سبھی ہرگز دودھ پلانے سے انکار کرنا نہیں۔ میں پھر بولتا ہوں، دیکھو بعض عورتیں کیا کرتے ہیں بولے تو بات میں بات یاد آتی ہے، ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کا، فاسٹ فوڈ بھی ایسا بھی ویسا بھی، دودھ پلانے کے زمانے میں نہیں سو بلا بتر کی چیزیں کھانے کا، تو وہ دودھ پی کو بچے کو نقصان۔ یا کبھی کبھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ایک الہام، ایک ہدایت، اللہ دودھ پیتے بچے کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے یہ پینا کہ نہیں پینا کہ بول کے، تو بچے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے چھاتی میں منہ لگاتے اور فوراً ہٹا دیتے منہ، وہ جو دودھ آتا نہیں آتا بول کے نہیں، دودھ آتا لیکن اس دودھ کے اندر ایسے کیمیکلس جو نقصان دینے والے رہتے، اس کی وجہ سے بچے دودھ پینے سے رک جاتے۔ ایسے ٹائم میں زبردستی کر کو منہ میں گھسا کو دودھ پلا ڈالنا نہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ٹائم میں یا تو ماں کو علاج کرانا، یا تو انہیں غذا میں تبدیلی کرنا، کیا کھاتی پیتی ہے کہ وہ ذرا غور کر کے تبدیلی کرنا۔ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا گیا، انہوں باقاعدہ دودھ کو ٹیسٹ کرا کو اس کے بعد معلوم کرے، ارے اتنا نقصان تھا کیا اس دودھ کے اندر، اچھا ہوا بچہ نہیں پیا کر کو بعد میں معلوم ہوا کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں رہتی، ان سب دیکھ بھال کر لینا، یہ ساری چیزوں کا خیال کر لینا۔ یہ چیز بھی اچھی طرح سے معلوم، آج کل سائنس کے حساب سے ڈاکٹروں کا کہنا کہ، اور دیکھو جب بھی اللہ کا قدرتی جو نظام ہے، نہیں اللہ کا ایک نظام، اللہ حکومت کا دنیا کے چلانے کا نظام اللہ بنا کو رکھے ہیں، اس کو ٹکر لیے جیسا اس کے اگینسٹ میں ہمیں گئے بولو نا، ضرور نقصان ہوگا 100%۔ اب اللہ چھاتی میں عورت کو ولادت ہو جانے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد اللہ تعالیٰ چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا تو وہ نکلنا، اس کے نکلنے میں عورت کا فائدہ، پینے میں بچوں کا فائدہ، دونوں کی بھی صحت اس میں 600، تندرستی اس میں 600۔ انہیں نہیں پلاتی کر کو انہیں بول کو وہ دودھ کو ویسا چ رکھی، یا دودھ آنا نہیں بول کو دیکھی، دودھ نکالی نہیں، تو اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا، ٹی بی کا، کیا کیا نہیں خطرہ آج سائنس بولتا ہے، یہ ساری چیزوں کا خطرہ ہے بول کے۔ تب ہم نے معلوم ہوتا ہے کہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھو ہے نا کہ اللہ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے تو نقصان ہوگا، اس کا کیا مطلب بول کو آج ہمارے زمانے میں ہم نے اچھا سمجھ میں آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتایا، اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، باقاعدہ ماں تندرست رہے تو بھی دوسرے مقاصد کی وجہ سے، یعنی دوسرے ریزن کی وجہ سے، اچھے ماحول میں، اچھے آب و ہوا میں، ویسی جگہ جا کو بچہ تربیت پاندے، سٹی میں نکو، ذرا کھیڑے میں، پہاڑ کے علاقے میں، وہاں جا کو رہندے، وہاں تازی ہوا رہتی، وہاں تندرست رہے گا بچہ میرا، وہ میرا بچہ وہاں دودھ پی کو وہاں پلیا بڑھیا کر کو بولے تو زندگی بھر اس کی ہڈی، اس کے بازو، اس کے جسم کے اعضاء، پورے بونس جو ہے نا زبردست مضبوط رہیں گے بول کو، وہ سب مقصد کی وجہ سے بھیجتے تھے سو، ورنہ ماؤں کے پلانے سے انکار کرتے نہیں۔ اور یہ دودھ پلانے کا زمانہ ہے نا، بہت توجہ سے سننا ماں، دودھ پلانے کا زمانہ ہے نا، یہ کیسا زمانہ کر کے بولے تو بچے ریکارڈنگ کرنے کا زمانہ، بچوں کے ذہن میں آٹومیٹک ریکارڈنگ آن، ابھی ہمیں کوئی چیز بولتے ہیں ہمیں ریکارڈ کرتے نہیں کیا، ویسا وہ ان کے دماغ میں وہ ریکارڈنگ آن چل رکھ رہنے کا ریکارڈر، ہمیں تمہیں وہی سب کیسا بولے تو ایک بات سن کو یہ بولو کر کو بولے تو ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بچے کو سے لیول میں کہ تو 50% ہیں سنتے، پورا کا پورا سنتے، بولنے نہیں آتا ان کو، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، اب دودھ پینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، بولو نا 2 سال ختم کر کے بولے تو اب وہ سب جو چیزیں ذہن میں ہیں اس کے حساب سے بولنا ذرا 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 کر کو بولنے شروع کریں گے۔ کتنے ایسے واقعات ہمیں سنے، میں ڈیٹیل میں جاتا نہیں، میں ایک ہی آیت ہوئی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کتنے ایسے واقعات، حضرت مکتب پڑھانے والے، مدرسہ پڑھانے والے حضرت تعجب کر کو بچے کے ابا کے پاس بولے کیا یہ بچہ تمہارا تعجب ہے، ناظرہ پڑھانے بٹھائے تو حفظ پڑھ لے چلا گیا نا 3 پارہ، اس کے بعد نارمل بچوں کے جیسا آ گیا۔ اور ایک واقعہ تو وہ بھی مجھے یاد آتا ہے کہ 14 پارے بچہ ایسا فر حفظ سناتا چلا گیا، حضرت بچے کو پکڑ کو ہاتھ پکڑ کو لے لے گھر کو جائے گئے تھے، کیا ماں تمہیں مذاق کرتے کیا، مکتب میں الف با پڑھانے جماعتوں کر کو جمع دل کو گئے، تمہارا بچہ تو 14 پارہ ہن سنا دلیانا بیٹھے بیٹھے۔ تو ایسے واقعات کے پیچھے کیا معلوم ہوا، وہ جو ماں ہے نا دودھ پلانے کے زمانے میں وہ تلاوت کرتی تھی، وہ ماں جو 3 پارے حفظ کری تھی، انہیں بچے کو دودھ پلاتے پلاتے تلاوت کرتی تھی، وہ 3 پارے آٹومیٹک یاد ہو گئے۔ 14 پارے وہ عورت
بچہ پیٹ میں رہنے کے زمانے میں پورا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلانے کے زمانے میں یہ پورا کام کرتے کرتے گھر کا پڑتیش رہی نا 14 پارے آٹومیٹک یاد ہو گئے بچے کے. یہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اطوار یہ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کو معلوم مجھ پورا، لیکن ہماری مستی کو، ہماری ذری غفلت کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس واسطے ہمارے بڑے بولتے ہیں، بلکہ میں بھی بولتا ہوں سو ہمیشہ یہ عموماً بیانوں کے اندر بولتا ہوں، میں ہمارے زمانے کے حساب سے تبدیل کر کو بولتا ہوں. بڑے تو بڑی باتیں بولے ہیں، میں چھوٹی بات تم نہ بولتا ہوں. دودھ پیتا بچہ تمہارے پاس اگر ہے، تمہارے رشتہ داروں میں آس پاس میں ہے، ضرور بولو کہ ڈیلی ایک پاؤ گھنٹہ تو بھی کم از کم، یہ میری بات ہے، بڑے بڑی باتیں بول کو ہیں، میں میری بات بولتا ہوں، پاؤ گھنٹہ تو بھی کم از کم قرآن سنانا. بچہ دودھ پیتے زمانے کے اندر وہ سب ریکارڈ کرتے رہتا ہے، اس کا ذہن بڑا ریکارڈنگ آن ہو کر ہے، سو پورا کا پورا چلک ہے، پورا کا پورا کیا اندر ریکارڈ ہو لک ہے. تو اس لیے ڈیلی ایسی اچھی اچھی باتیں، قرآن اس طرح کی باتیں ڈیلی سناتے رہنا، اس کا ضرور اثر ہوتا ہے اس کا. آگے کی آیت دیکھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. یہاں اس آیت میں عدت کے بارے میں بات ہے. عدت کیا؟ عدت تو میں اس سے پہلے بھی تم نے بتایا کہ عدت 3 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک تو طلاق کی وجہ سے ہونے والی عدت، تو طلاق کی عدت کیا کر کے بولے تو 3 حیض، 3 ماہواری. اگر عورت اچھا، اور ایک دوسری عدت کئی کو ہوتی بولے تو شوہر مر گیا تو وہ عدت، عدت وفات کر کو اسے بولیں گے. پہلے کو عدت طلاق کر کو بولیں گے، طلاق کی عدت، وفات کی عدت. کسے ماہواری ہوتی ہے کہ پیریڈز، کسے منسس جاری ہے کہ ویسی عورتوں کو ڈیفرنٹ ہے، وہاں ایک عدت یہاں ایک عدت بول کو. کون حاملہ ہے کہ حمل سے نہیں، پریگننٹ کون عورت ہے کہ اس کی عدت دونوں ٹائم میں، چاہے طلاق رندے یا شوہر مر جان دے، ڈیلیوری تک بھی عدت میں چنے رہتی، سو وضع حمل ہو جانے تک بھی. عدت وفات ایک نارمل عورت جس کو حیض آتا ہے، انہیں حاملہ نہیں ہے، پیٹ سے نہیں ہے انہیں، شوہر مرنے کے وقت میں، ایسی عورت کی عدت کیا؟ وہ چیز آیت میں بول کو ہے 4 مہینے 10 دن کر کے. زمانہ جاہلیت میں ہے نا، میں یہ بولنا نہیں چاہتا، پھر بہت زیادہ ڈرائے جیسا وہ چیز، ایسا غلیظ طریقہ تھا جاہلیت کے اندر رسم میں کہ ایک جھونپڑی میں بالکل آبادی سے ہٹ کر بالکل غلیظ جانے آنے والے کچرا سب پھینکیں گے، وہاں عدت میں جا کو بیٹھ جانا سو عورت، انہیں کیا بھی اچھے پلیٹ میں اسے کھانا نہیں ملے گا، کیا بھی اسے نہیں ملیں گی چیزیں. پوری عدت ختم ہو جانے کے بعد کسی جانور کے ساتھ تو اسے رگڑائیں گے، کیا کیا نہیں غلیظ چیزیں. میں تو بولے نا، میں بولنا نہیں چاہتا، وہ اتنی غلیظ لچے لفنگے کام عورتوں کے ساتھ کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں کہ وہ عورت انہیں بھی ایک انسانج کیا کر کو ہم نہ شک ہو جائے گا. وہ پڑھے تو صحابیات تھے نا، صحابیات لیڈیز آپ کے جیسا جو عورتیں، وہ صحابیات بولی ہیں. اسلام میں یہ جو حکم آیا ہے، کتنی عزت عورتوں کو ہے. اس سے پہلے کتنی بے عزتی کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، لیکن اسلام نے عدت کے احکام تو بیان کیے، لیکن اس میں عورت کو پوری عزت، پورا احترام عطا کیا. بلکہ آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عدت وفات کے اندر ایک اسپیشل بات کیا ہے؟ طلاق کی عدت ایک ہوتی ہے وفات کی عدت. شوہر کے انتقال پر عورت جو عدت گزارتی ہے، اس عدت کے اندر سوگ منانے کا رہتا، یعنی زینت، زیب و زینت کرنا. عورت کس کے لیے کرتی تھی؟ شوہر کے لیے. اب وہ شوہرچ نہیں تو کئی کو بننا، سورنا، سنگھارنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں جیسا غیروں کے پاس وہ ہے کہ بالکل کیا بیچ پہننا نہیں، انہیں بنگڑی نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں. زیب و زینت کر کو بن سور کو ریڈی ہونا سو نہیں. معمول جو عورتیں گھر میں رہنے کے وقت پہنتی اتنا تو رہ جا. اور یہ بھی مطلب نہیں اس کا بالکل سفید ساڑی پہن لینا، سفید کپڑے پہن لینا، وہ بھی نہیں. رنگین لباس معمول سے پہنے جا، لیکن اپنے آپ کو بنانا، سوارنا، سنگھارنا یہ ہرگز درست نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شہوتیں پیدا ہو کر خراب خیالات آئیں گے، وہ تو بات کی بات ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شوہر کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اتنی لمبی زندگی تو گزاری، اس کے ساتھ تو وعدہ کری تھی پوری زندگی ساتھ رہنے کا، انہیں انتقال کر گیا، وہ اللہ کی مشیت. وعدہ وفائی ایک ہے نہیں، وعدہ پورا کرنے کا. تو وہ غم، وہ افسوس جب تک اللہ بولے ہیں جب تک تو بھی تو نبھا کو بتانا. نکاح جس پاکیزہ رشتے میں تو تھی نا، جس کی وجہ سے کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام ہوتا تھا، اس نکاح کی عزت اور احترام اس عدت کے زمانے میں رکھ کو بتانا ہو، اس کا اظہار. ہاں، جب عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو جانے کے بعد یہ بیوہ عورت جائز طریقے سے کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کرے جا آرام سے، بلکہ انہیں خود آگے نہیں بڑھے. تو ہمارے اس زمانے میں تو عموماً بولتا ہوں سو، ہمیشہ بولتا ہوں سو، یہ ان کے رشتہ دار خاندان والے جو ہیں نا، انہیں آگے بڑھ کو کرنا ان کی ذمہ داری. وہ ہر اور انسان کے اندر کیا کیا ضرورت ہے کہ پورا فطرت کے مطابق اسلام کے اندر حکم ہے. عدت کے زمانے تک ایسا رہنا وہ اسلام انسان کی فطرت کا خیال کر کچھ بول کو ہے. عدت پار ہو جانے کے بعد اب کون سا بھی ایک مرد رندے، کون سی بھی عورت رندے، اس کے اندر ایک فطری جذبہ، خواہش جو پیدا ہوتی، اس کی وجہ سے دوسرے نکاح کے بارے میں اسلام ترغیب دینے کا، وہ بھی انسان کی فطرت. حضرت ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، یعنی حمل ٹہر گیا بولو نا، حمل ٹہر گیا بولے تو 40 دن کے بعد، 40 دن تک بچہ نطفے کی شکل میں رہتا. پھر 40 دن
بچہ خون بستہ یعنی گاڑھا خون کا ڈلے کے جیسا اس شکل میں رہتا. پھر 40 دن گزرتا تو بچہ گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا. اس میں دیکھو 40 کر کو 120 دن گزر گئے، یعنی یہ 4 مہینہ. اب اس کے بعد تو پکا اس کے بعد روح پھونک دی جاتی. 4 مہینہ ہو جانے کے بعد روح فرشتے اللہ کے حکم سے روح پھونک دیتے. اب تو حاملہ ہے، انہیں حمل سے ہے بول کو پکا دکھ جانے کا، ظاہر ہو جانے کا. شریعت بھی اس مزاج کے حساب سے عدت وفات کیا رکھو ہے بولے تو 4 مہینے 10 دن بول کو. یہ 10 دن کئی کے واسطے یہ ایکسٹرا ہے، کئی کو وہ تو 120 دن میں معلوم ہو جاتا نا. تو نہیں یہ 10 دن کئی کو بولے تو مہینہ کبھی 20 پر 9 کا، کبھی 30 کا کر کو بدل کو ہوتا نا. ابھی بہت زیادہ ڈیٹیلس ہیں، میں ذرا شارٹ میں آپ کو بولتا ہوں. اب آیت کا ترجمہ دیکھیں. والذین یتوفون منکم، اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں. اور یہ بیوہ عورتیں ہیں نا، اب يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ اپنے بارے میں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ اپنے بارے میں کریں عرف کے مطابق. یعنی عدت پوری ہو جانے کے بعد اگر جائز طریقے سے کسی جگہ نکاح کرنا چاہیں، وہ کرنا چاہیں تو کرنے دے ڈالو. ان کے گھر والے کرنا چاہیں تو خاندان والے آبجیکشن کرنا نہیں. کیا یہ مر کو ابھی 6 مہینہ بھی ہوا نہیں، اتنے میں شادی، کیا ساس گھر والے بھی آبجیکشن کرنا نہیں، کون بھی آبجیکشن کرنے کسی بھی حق نہیں ہے. بول واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تمہارے اپنے خاندانی عزت، تمہارے اپنے بیٹے کے وہ افسوس میں کسی بھی چیز کی وجہ سے تمہیں جائز کام سے روک نہیں سکتے بول کے اللہ صاف صاف بولے. عدت کا شوہر کے گھر میں رہنا ہے. جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارنا. ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اب وراثت میں وہ حصہ بانٹی کرتے ہیں، گھر کو تقسیم کر ڈالے. بیوی عدت کے زمانے تک یہ گھر میں رہ جاتا ہوں بولے تو رہنے اجازت نہیں دیتے ہیں. شوہر کے بھائی بہنا کون بھی ہے نا، انہوں اجازت نہیں دیتے. نہیں تو باہر جانا بول کے باہر نکال ڈالے تو ایسی مجبوری کے وقت میں بدل سکتی. گھر ٹوٹ کر گرے جیسا ہے، نہیں رہ سکتی ہے. یا اکیلا رہنا، چاروں طرف غلط لوگ ہیں، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اپنی جان اپنی عزت کا خطرہ ہے اسے. ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے سمجھو تب یہ کہ گھر بدل سکتی. ورنہ تو کون سے گھر میں شوہر کے ساتھ انہیں زندگی گزاری کی، اسی گھر میں عدت گزارنا ہے. اور یہ عدت ہے نا، عدت میں سوگ منانا، ترک زینت کر کو میں جو بولے ہیں نا، اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ ایمان، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے والی کون سی عورت بھی کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں. بیٹے کا، بھائی کا، ابا کا، کس کا بھی انتقال ہو جان دے، اللہ سب کو سلامت رکھے، کس کا بھی انتقال ہو گئے تو 3 دن افسوس. اس کے بعد دل میں غم رہے تو رہندے، لیکن باہر اپنے کپڑے میں، اپنے جسم میں کیا بھی کپڑے بدلنے کا نہیں، کھانے کا نہیں، رولو کوش رہنے کا یہ نہیں بتلا لینا. کتنے صحابیات ایسے ہیں 3 دن گزرتے ہی باقاعدہ عطر منگا کر لگا لیے، لگا کو بولے یعنی خوشبو منگا کر لگائے، اچھا کھانا کھائے، بولے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. 3 دن سے زیادہ سوگ منانا نہیں بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں نہیں، اس پر عمل کرنے کے وجہ ایسا کری بول کے. بات ذہن میں رندے کیا بول کو ہیں اللہ کے نبی، سوائے شوہر کے ایک عورت شوہر کے انتقال پر فقط 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، شوہر کے انتقال پر افسوس منائے گی، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے ایسا نہیں کر سکتی ہے. مزید ایک بات، اگر شوہر کا انتقال چاند رات کو، یعنی چاند کے حساب سے اسلامی اعتبار سے فرسٹ ایکم، چاند کی جو پہلی تاریخ ہے نا تبھی انتقال ہوا بولے تو پھر تو 4 مہینے 10 دن کا حساب کر لینا سو. اور اگر مہینے کے درمیان میں مہینہ شروع ہو جا کو چاند کی رات نہیں، بیچ دنوں میں کسی بھی انتقال اگر ہو گیا بولے تو وہاں تو دنوں کا حساب 130 دن بول کو وہ دن کا حساب کر کو عدت گزارنا. تو یہ سب اس آیت کے اندر وہ باتیں آ جاتی. ہم اس جگہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ زندگی ہو کہ موت، ہر حال میں قرآن اور شریعت کی کامل اتباع، ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہر اعتبار سے نصیب فرما اللہ، آمین. اس کے بعد ہے آیت وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. یہ اسی سے کنٹینیو ہے یہ، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا نہیں، عورت عدت میں ہے، بیوہ، اس بیوہ کے ساتھ دوسرا نکاح. اسلامی معاشرہ مزاج ایسا تھا کہ بیوہ بول کو نکاح کرنے سے کترانے کا یا نکاح کرنے دینے کا نہیں، ظلم کرنے کا اس پر بیوہ پر، ایسا سب نہیں. اسلام کا مزاج بتایا ہے بیوہ جب تک انہیں عدت میں ہے، جب تک کیا بھی کرو کو، عدت ختم ہو گئی کیا اب نکاح کا پیغام دے جا، اس سے نکاح کرے جا، انہیں خود بھی وہ گھر والے خود بھی آگے بڑھ کو پیغام دیے جا، یہ سب کرے جائیں. عدت کے زمانے میں
نمبر 1 میں بولتا ہوں، عدت کے زمانے میں کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، عدت کے زمانے میں عدت ہوتے ہی فوراً نکاح کرتا ہوں بول کو منگنی کر کو رکھ لینے کا، نسبت کر کو رکھ لینے کا بیوہ عورت سے، یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، صاف صاف بولنے کا، عدت ہوتے ہی نکاح کرتا ہوں کر کو ایسا بولنا بھی صحیح نہیں، مگر عدت کے زمانے میں اشارے سے بولے جا، کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ راستہ رکھا ہے، اللہ راستہ کھولے گا، ڈرونوں کو کیا بھی نہیں، اس طرح سے اشارے سے بولے جا کہ عدت کے بعد میں نکاح کرنے کا رضامند ہوں، میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں بول کو اشارے میں بولے جا بول کو اس آیت میں اللہ بولتے ہیں۔ میں اور ذرا اسے تفصیل سے سمجھانا بولے تو یوں ایسا سمجھو آپ، 4 باتیں اللہ بول کو ہیں، 2 کا تعلق زبان سے، 2 کا تعلق دل سے۔ زبان کے 2 کام کیا؟ بیوہ کو عدت میں صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، حرام۔ ہاں، زبان سے اشارہ کنایا، اشارہ میں کوئی بات تو عدت کے زمانے میں بولنا، نکاح کے بعد عدت کے بعد نکاح کرتا ہوں بول کو اشارے میں بولنا جائز۔ دل کے 2 کام کیا؟ عدت کے زمانے میں دل میں پختہ ارادہ کر کو رکھ لیا اس سے نکاح کرنے کا بول کے، یہ درست نہیں، پختہ عزم کر لینا حرام، لیکن عدت کے بعد نکاح کرنا بول کے وہ ارادہ، عدت کے بعد نکاح کرنا بول کو وہ ارادہ کرنا، یہ درست جائز ہے۔ یہ طلاق بائن کسی عورت کو پڑی ہے بولو نا، کسی عورت کو طلاق پڑی ہے، اس بیوہ سے نکاح کے بارے میں بھی یہ سب احکام وہاں بھی اپلے ہوں گے۔ سوچ جتنا اسلام نے ان سب چیزوں میں انسان کی فطرت، عورت کی فطرت کا تقاضا کیا، دنیا میں کون بھی نہیں کر کو ہے۔ حضرت محمد ابن علی، بہت بڑے تابعی بزرگ، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ، انہوں بیوہ تھے، عدت میں تھے، ان کے پاس جا کو صاف انہوں پردے میں رکھو، نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ میں کون معلوم کیا، ہمارے ابا کون معلوم نہیں کیا، ہمارے نانا کون معلوم نہیں کیا بول کو لمبی بات کرتے ہیں انہیں ہمارے انہوں معلوم نہیں کیا، انہوں معلوم نہیں کیا بول کے انہوں اندر سے بولے گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بولے گئے، تمہیں عدت کے زمانے میں میرے ساتھ تو تمہیں نکاح کرتا ہوں بول کو پیغام دے رہے ہیں، سو یہ کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی گنہگار، میں بھی گنہگار بول کو۔ کیا مزاج تھا دیکھو عورتوں کے اندر، اسلام کے معلومات کیسے تھے دیکھو، صاف بولے ہیں نہیں یہ غلط یہ کر کو بول۔ اسی سے ہم نہ سمجھ میں آتا، کبھی کبھی کیا ہوتا بولے تو انسان کو، تمہیں میں سب نفس شیطان ہمارے ساتھ لگ کو رہتے ہیں نا، گناہ کا خیال آتے ہی فوراً اسے اعوذ باللہ بول کو ختم کرتے نہیں، وہ گناہ کے خیال کو ہنچ پالتے رہتے ذہن میں، وہ نقشہ چلاتے رہے تو ویڈیو چلائے جیسا، یہ کیا بولے تو گناہ اسٹارٹ ہو گئے جیسا، یہ وہاں سے چلنا روک ڈالے، نکو کرو ایسا بول کو۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جس کو تم اشارے سے بیان کرو عورتوں کی منگنی کے متعلق، من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان سے چپ کے وعدہ مت کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کہو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا بندھن مضبوط مت باندھ لو، ضرور نکاح کرنے کا کر کو عدت کے زمانے میں، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھی ہوئی مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، تو تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والے، حلم والے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ خوف، وہ خشیت عطا کر کہ جس سے ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ، ہر گناہ سے ہم بچ سکے۔ یا اللہ، ہم کو وہ ہمت عطا کر کے تیرا حق، بندوں کے حقوق، سارے کے سارے حقوق کی بجاوری ہم سے ہو سکے۔ یا اللہ، آپ ہیں، آپ ایسی نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے شوہر، میرے بچے، میرے گھر والے سب کو بھی بول کے، تو کوئی مرد ایسی نیت کرے گا کہ میری بیوی، میرے بچے، سب کے اندر یا اللہ فرما برداری کا جذبہ، صحیح جذبہ وہ عطا کر دے اللہ۔ پوری قوم کو تمام قرآن کے جتنے بھی احکام ہیں، تمام قرآن کے احکام کے مطابق عمل کرنے کا سچا پکا جذبہ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔